شروع سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ ہونا، تاکہ خدا جو کچھ سیکھے ہم میں قائم رہے اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے تیرے نام کو عزت و جلال بخشیں۔ ان جیسس نیم میں پرے، آمین۔ تو 7 چیپٹر ہم نے لاسٹ ویک تک کیے، تو آج ہم دیکھیں گے چیپٹر 8۔ لاسٹ چیپٹر تھا ایکچولی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بگ پکچر دکھائی گئی۔ آہستہ آہستہ جیسے ہم آگے جائیں گے، مور جیسے ہوتا ہے نا، فوکس ان، زوم ان کرتے جائیں گے، مور ڈیٹیل کے ساتھ فیوچر کے واقعات کو دیکھیں گے۔ پہلے تھا ہم دیکھا کہ ایک بڑی مورت نبوکدنضر بادشاہ کو دکھائی، اس کے بعد پھر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ مورت میں جو ڈفرینٹ ٹائپ کے میٹلز لگے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ 4 کنگڈمز ہوں گی۔ پھر آگے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح وہ کون کون سی کنگڈم ہوں گی۔ پھر آگے وہ بتائے گی اس کے بعد آگے جو لاسٹ کنگڈم ہوگی جس کے بعد مسیح آئے گا، وہ والی کنگڈم کیا ہوگی۔ تو ایک ایسی پکچر لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح کی تاج پوشی ہوگی، کس طرح وہ آئیں گے، کیونکہ ساری انسانی جب کنگڈمز ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد خدا یسوع مسیح کی بادشاہ جو اس میں پرڈکٹ کر دی گئی ہیں کہ وچ از گوئنگ ٹو بی لاسٹ ون، وچ واز رومن کی، جو روم کی تھی، اس کے بعد بیچ میں ایک گیپ ہے اور ہم اسی گیپ میں رہ رہے ہیں۔ تو ہمیں ادھر آ کے اور زیادہ پتہ چلے گا اور گہرائی سے جانیں گے کہ وہ وقت جس کے بارے میں بائبل نے دانیل نبی کے معرفت میں ہنڈریڈز بلکہ تھاؤزنڈز ایئرس کی ہسٹری پہلے سے بتا دی ہے، فرام دا کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی یا یہودیوں کی بادشاہی تب سے ختم اور اس کے بعد سے جنٹائلز کی، غیر قوموں کی نبوکدنضر سے شروع ہوئی۔ تو اب وقت آ رہا ہے کہ ایون ایسے لگ رہا ہے کہ جنٹائلز کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد پھر جوش کا ٹائم شروع ہو جائے گا، کیونکہ اینڈ ان سے ہی ختم ہونا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا نا کہ ریمنٹ ول بی سیوڈ، جو یہودیوں کی جو بقایا ہوگا وہ پورے کا پورا سیو ہوگا، لیکن اس سے پہلے تباہی بربادی بہت کچھ ہے۔ تو 8ویں چیپٹر کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر ہم آگے چلتے رہیں گے۔ لکھا ہے ڈینیل چیپٹر 8، بیلشر بادشاہ کی سلطنت کے 3 سال میں مجھ ڈینیل کو ایک رویا نظر آئی، یعنی میری پہلی رویا کے بعد میں نے عالم رویا میں دیکھا، اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں قصر سوسن میں تھا جو صوبہ الیام میں ہے۔ پھر میں نے عالم رویا ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارے پر ہوں۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں، دونوں سینگ اونچے تھے اور ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا۔ میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال اور جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا، پر وہ جو کچھ کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا۔ یہاں پر ایک ایسی شخصیت اور ایسی کنگڈم کی اس نے بات کی ہے۔ لیٹس 1-2 باتیں اور پڑھ لیں، پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ورس 5 میں لکھا ہے، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگ والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا تھا آیا اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا، اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈے میں سے اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی، بس اس نے اسے زمین پر سے پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اس سے چھڑا سکے۔ اسی چیپٹر کی ورس 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی تعبیر، انٹرپریٹیشن، کہ جو یہ خواب ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے
वर्स 50 में लिखा है, फिर यूं हुआ कि जब मैं दानियल ने ये रोया देखी और इसकी ताबीर की फिक्र में था, तो क्या देखता हूं कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है। जब उसने ये रोया देखी तो उसने इसको जाने, जाहिर है उसको समझ नहीं आई, तो वो परेशान हो गया कि मैं जानूं कि ये इसका मतलब क्या है जो खुदा ने मुझे दिखाया है। तो अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि जब मैं इसकी फिक्र में था कि ये क्या है, तो वर्स 60 में लिखा, और मैंने उलाई में से उस आदमी की आवाज सुनी जिसने बुलंद आवाज से कहा कि ए जबराइल, इस शख्स को इस रोया के मैंने समझा दे। चुनाचा वो जहां मैं खड़ा था नजदीक आया और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा। उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, समझ ले कि ये रोया आखिरी जमाना की बाबत है। ये जो रोया दिखाई गई किसके बारे में, ये एक दो पॉइंट है जो हम आगे चलेंगे तो आपको लास्ट डेज के बारे में और आज के बारे में स्पेशली वो बात कर रहा है जो उसके हम आगे देखेंगे। तो उसने कहा, ये इसको समझाने के लिए कौन आया? जबराइल फरिश्ता। जबराइल फरिश्ता जो है वो खुदा के खास 3 एंजल्स में से है। जबराइल और दूसरा मिकाइल और तीसरा जो बाद में शैतान हो गया लूसीफर। ये 3 जो थे ये खास खुदा की सन्नत और खुदा। और जबराइल फरिश्ता अगर आप गौर करें तो आपको बाइबल में खास खास जगह पे खास पैगाम लेके बड़ी बड़ी पैगाम लेके आता नजर आता है जबराइल फरिश्ता। जबराइल फरिश्ता खास पैगाम्बर है खुदा का जो जकरिया के पास आया। उसका नाम लूसीफर ही था, शैतान का क्या बाद में चेंज हुआ? उसका नाम लूसीफर ही था ना? उसका नाम लूसीफर था जिसका मतलब सुख का सितारा। तो वो जब खुदा ने बनाया उसके बारे में हम आगे जाके हिजकिय्याल में पढ़ते हैं कि वो उसकी शान क्या थी। वो खुदा की एक स्पेशल कारागरी थी उसमें जब तक उसमें घमंड न समाया। तो जबराइल फरिश्ता मैसेंजर जो खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी देने के लिए भी जबराइल फरिश्ता आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए वो आया। लेकिन जो मिकाइल फरिश्ता है वो है उसकी आर्मी का कमांडर कह सकते हैं, ग्रेट वॉरियर जो है वो है मिकाइल फरिश्ता। आगे उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे कि जब फॉर एग्जांपल अगर जबराइल फरिश्ता कोई मैसेज लेके आगे जा रहे हैं तो बीच में इब्लीस उससे टकरा गया तो फिर क्या करता है? खुदा कहता है मिकाइल को ज्यादा दो हाथ दहा के आ। फिर वो मिकाइल जाता है उसको चुराने या उसको। तो वो लिखा है, और जब वो मुझसे बातें कर रहा था मैं गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया और कहा कि देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि यह अमर आखिरी मुकर्रा वक्त की बाबत है। कहर के वक्त और आखिरी वक्त, यानी कि कहर का मतलब है कि परसिक्यूशन का टाइम, जब खुदा की जजमेंट होगी, जब खुदा की अदालत होगी, ये उस वक्त के लिए है। ठीक है। और मुकर्रा वक्त, अपॉइंटेड टाइम, कि खुदा ने हर चीज का टाइम मुकर्रर कर दिया होगा। वर्स 20 पढ़ जाए। The ram which you saw having the 2 horns, they are the kings of Media and Persia. ठीक है ना? Persia. अब ये इंटरप्रिटेशन आगे हम चलेंगे क्योंकि बाइबल ने खुद इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी है कि ये मेंढा जो रैम जो देखा है जिसके 2 सींग थे, ठीक है, और 2 सींग थे और दोनों ही बड़े ऊंचे थे, ताकतवर थे। और सींग का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज हॉर्न का, यानी कि रिजेंबल किसको पेश करता है? किससे? हाँ, हुकूमत को, गवर्नमेंट को, स्ट्रेंथ। आप देखें जानवर जब लड़ते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? सिंग। दैट इज देयर स्ट्रेंथ। जिसका जितना ज्यादा पावर वाला होगा तो ये स्ट्रेंथ और पावर को शो करते हैं कि ताकत की निशानी है। क्योंकि लड़ाई के लिए भी और अपने डिफेंड के लिए भी जानवर हमेशा अपने होन को इस्तेमाल। पर्शिया ईरान है। हाँ, ये दो किंगडम को मिलकर ये किंगडम बनी थी। जिस तरह हमने नबूकदनेस्सर की स्टैचू में भी देखा था कि जो पहला गोल्ड का था, दूसरा क्या था? मादी और फारस की हुकूमत। जो मादी एक डिफरेंट थे, लेकिन फारस इसमें जो दिखाए कि 2 सिंह थे, 2 ऑन थे, लेकिन एक उससे ऊंचा हो गया, एक ज्यादा ऊंचा हो गया। और वो जो ऊंचा हुआ वो बाद में निकला। पहले थी मादी हुकूमत, लेकिन उसके साथ जो इल्हाक हो गया दोनों का। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर तो
नबूकदनेस्सर की किंगडम को, जो लास्ट उसका बादशाह है जिसके बारे में राइटिंग ऑन द वॉल हमने पढ़ा था ना, उन्होंने इस पर फतह हासिल की, इसको उसी रात खत्म कर दिया जो पहले से लिख दिया गया कि जो मेंढा तुमने देखा उन उसके 2 सींग हैं, वो मादी और फारस के बादशाह हैं। इसमें ये है कि ये जो दूसरा सींग निकला है वो पहले सींग से ज्यादा पावरफुल होगा और ये फैल जाएगा। और फिर अगर हम हिस्ट्री जाके पढ़े तो जो ईरान, जो पुराना नाम उसका फारस है, वो उसकी सल्तनत जो थी वो बड़ी दूर तक लिखा ना, अगर फिर वापस आए तो लिखा है कि वो कहाँ तक पहुंचा कि तब मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं, दोनों सींग ऊंचे थे लेकिन एक दूसरे से बड़ा था। यह है साइरस जो फारस का बादशाह था, और बड़ा दूसरे के बाद निकला, यानी कि जो बाद में निकला वो ज्यादा ताकतवर हो गया तो वो फैल गया। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरब शमाल जनूब, ये क्या क्या वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ क्यों की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका, ना कोई उसे छुड़ा सका, पर जो कुछ वो चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। तो ये थी उनकी किंगडम कि वो बहुत बड़ी। आगे वर्स 5 पढ़े जरा, इसके बाद वाली किंगडम क्या होगी? 8:5. हाँ जी 8:5। And as I was considering, suddenly a male goat came from the west, across the surface of the whole earth, without touching the ground, and the goat had a notable horn between its eyes. When he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing beside the river, and ran at him with furious power. And I saw him confronting the ram. He was moved with rage against him, attacked the ram, and broke his 2 horns. There was no power in the ram to withstand him, but he cast him down to the ground and trampled him, and there was no one that could deliver the ram from his hand. ठीक है, अब इसके पहले तशरीह पढ़े वर्स 21। And the male goat is the kingdom of Greece. The large horn that is between his eyes is the first king. As for the broken horn and the 4 that stood up in his place, 4 kingdoms shall rise out of that nation, but not with its power. ठीक है, अब ये कौन है? Alexander? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये Says he doesn't touch the ground. He came from the sea. उसने पैर जमीन तक रहे, इसमें इसकी स्विफ्टनेस का, इसकी तेजी का, स्पीड का बता रहे हैं कि किस तरह इसको चीते का भी मिसाल दी जाती है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था कि वो इस तरह के सबसे जैसे जानवर जो फास्ट होता है वो है चीता। इतनी शॉर्ट टाइम में किसी ने भी दुनिया पे इस कदर फतेह हासिल नहीं की। विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। और ये तकरीबन 21 इयर्स ओल्ड था जब बाप मरा, तो उसके बाद इसने किंगडम संभाली। तो 21 इयर्स की उम्र में इसने अपना तैयार कर लिया कि मैंने दुनिया को फतह करना है, और ये दुनिया फतह करने के लिए निकल। तो इसके बारे में लिखा है, पीछे हमने पढ़ा था कि ये जब देखा ना उसने वो अपने जोर के कहर से उस पर हमला भरा, और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का, और उसने मेंढे यानी कि जो मादी फारस की हुकूमत थी इसने तहस नहस कर दी उसको। बल्कि वही नहीं, बल्कि 3 डायरेक्शन का जिक्र आया है, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। तो क्या उस सब तरफ वो बढ़ता गया, ठीक है। और वो सब तरफ उसने, यानी कि तकरीबन यहाँ तक कोई भी इंडिया तक नहीं पहुंचा था, इंडिया तक पहुंचा लेकिन he never came back to home, he went to Babylon। और इसकी मौत जो है वो बड़ा एक सबक आमोज है, मतलब कि जब वापस आया तो उधर ही ड्रिंकिंग उसने शुरू कर दी, तो बहुत ज्यादा ड्रंक होके नशे की हालत में वो, जहां पर हमने देखा वो बादशाह मरा जिसने खुदा के खिलाफ वो उसके ज़रूफ में शराब पी थी, तो उसी महल में इसकी डेथ हुई। He was 33 years old, और तकरीबन 12 इयर्स में इसने, अब इस हालत 12 साल में उसने पूरी दुनिया फतह कर ली, एक तरह से नॉन वर्ल्ड जो था। तो इतना ताकतवर था। और उसके बाद उसकी किंगडम जो थी वो क्या
4 جو اس کے جنرل تھے ان میں ڈیوائڈ ہو گئے. اور یہ ایگزیکٹلی یہاں پہ, اور یہ باتیں تب لکھی تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا الیگزینڈر دی گریٹ. وہ 4 kingdoms کون سی تھی؟ وہ 4 جو تھے 4 کنگڈم جس کا ذکر ہے نا یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا, یعنی کہ جب وہ نہایت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ 4 عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے. اب جب اور اسی کی آگے تشریح کی ہے اس نے ورس 22 میں, اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 اور نکلے وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی, لیکن ان کا اقتدار اس کا سنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے جو 4 طاقتور جرنیل تھے ان میں بانٹ دی گئی. 4 جو تھے اس کی کنڈم کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا. لیکن ایون دو اس نے یہ کہا کہ جو طاقتور ہے اس میں یہ بانٹ دی جائے میری سلطنت, اس کو 12 سال لگے دنیا فتح کرنے کے لیے, لیکن ان 4 جرنیل کو اپنی جگہ پہ قائم ہونے کے لیے 22 سال لگے, 22 ایئرس. وہ 22 ایئرز there was too much problems and in fighting, اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ میرا علاقہ ہے یہ میرا, آپس میں یہ چاروں لڑتے رہے, آپس میں ان کی 22 سال تک جنگ ہوئی. تب اس کی ہسٹری کبھی پڑھے جا کے کبھی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سارا کچھ ایگزیکٹلی جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے. اب آتے ہیں ہم جو اس کے بعد ورس 10 میں لکھا ہے, ورس 9, اور ان میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت بڑھ گیا. واہ, چھوٹا سینگ. ان 4 میں سے ایک سینگ میں سے ایک اور نکلا. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اور کی بات لکھے کہ جو 4 ڈیوائیڈڈ ہوگی, جن میں ان 4 میں سے ایک کا جرنیل, اس کا نام تھی سلوکس, تو اس میں سے نکلا ایک اور شخص جس کا نام اکثر آپ نے اب آج بھی سنا ہوگا, یہ انتیاکس اپیفنی نکلا, جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت بڑھ گیا. جلالی ملک گلوریس جب لینڈ کہتے ہیں نا, تو یہ آپ کو پتا چل جانا چاہیے کیا ہے, اسرائیل کی طرف. اور یہ تقریباً 3 جگہ پہ ذکر آیا ہے, ورس چیپٹر 11 16 میں, 41 میں ورس میں جلالی ملک کی طرف بڑھ گیا. اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے نا, وہ جب سے ایون خدا ہم بائبل میں شروع سے پڑھتے ہیں, اینٹی کرائسٹ آلویز کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتے ہیں. اینٹی کرائسٹ کا مطلب جو اپنے آپ کو سب تو پہلے تو مسیح یا اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی جو اس سے پہلے آیا, یعنی کہ مادی فارس جو آ کے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ بٹھاتے ہیں, تو وہ خدا کے خلاف ہوتے ہیں. ایون یہ جس کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا, الیگزینڈر دی گریٹ, یہ بھی ٹائپ آف اینٹی کرائسٹ ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ پاورفل ہی واز, کہ اس نے پوری دنیا پہ چھا گیا تو فتح حاصل کی. اب یہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں ورس 9 میں, یہ دیکھیں گے کہ اینٹی کرائسٹ ہاؤ وائلڈ اینڈ وکٹ کہ لکھا ہے, اور ان میں سے ایک چھوٹا سی نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت بڑھ گیا. اور ورس 10 میں لکھا ہے, اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا, اور اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا. اب یہ اس کی پاور بھی بتا رہا ہے, اور اس کا وکٹ اینڈ وائلڈ بھی. اور لکھا ہے آگے ورس 11 میں, بلکہ اس نے اجرام کے فرما نروا تک اپنے آپ کو بلند کیا, اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا, اور اس کا مقدس گرا دیا. 2 چیزوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیز جو جس کے بارے میں بات کی گئی, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شاید جو چھوٹا سینگ جس کا ذکر ہم چیپٹر 7 میں پڑھ چکے ہیں وہ ہے, جو 10 کنگڈم میں سے 10 سینگ میں سے نکلا. اور پھر آگے بلکہ لکھا ہے, اور ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے, اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں اور ایک منہ ہے جس سے وہ گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے. اور یہ جس
کنگڈم کی بات کی جا رہی ہے, دیٹ فورتھ کنگڈم, جبکہ گریس جو تھی وہ تھرڈ کنگڈم. یہ سنگ جو ہے جس کی ہم چیپٹر 8 میں بات کر رہے ہیں, اور یہ ہون جو ہے, دیر آر ٹو ڈفرنٹ پرسنالٹی. اس کو اس کے ساتھ کبھی کنفیوز نہ کریں. اور اب اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں, وہ 2 سنگ اور 4 سنگ میں سے نکلا ہے. ایک 4 سنگ جو الیگزینڈر دی گریٹ کی جو حکومت تھی اس میں سے 4 نکلے, اور چاروں میں سے ایک جو تھا اس میں سے نکلتا ہے. تو یہ ہو چکا ہے. جو 10 سنگ میں 10 ہون میں سے نکلے گا وہ ابھی ہونا باقی ہے. دیٹ از اینٹی کرائسٹ جو چیپٹر 7 میں ہے. لیکن یہ جو ہے جس کے بارے میں لکھا ہے, اور یہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کس قدر یہ ظالم اور کس قدر یہ, اس کو ایک دفعہ خبیث کے نام سے لکھا گیا کہ یہ اس طرح کا شخص ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ جلالی ملک کی سب سے پہلے تو وہ اس اسرائیل کے خلاف, اور دوسرا اجرام فلک کیا ہے. جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ وہ اجرام فلک تک پہنچا, اور اس نے بعد اجرام فلک اور ستاروں کو بھی نیچے گرا دیا. اگر ہم بائبل میں غور کرتے تو ابراہیم کو خدا نے کہا تھا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا. ان کو بھی کہا گیا. دوسرا چیپٹر 12 اس کی نکالے گا, اسی کا چیپٹر 12, اسی دانیل کا آخری, بلکہ میں اس کو شروع سے پڑھتا ہوں, ورس 1 چیپٹر 12. اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے. میکائیل جو فرشتہ ہے وہ اسرائیل قوم کا کیا ہے, جس طرح ہم جانیں کہ باؤنسر ہے, انہوں نے واچ اوور کر لو جیسے, وہ ان کی ہمیشہ ڈیفینڈ کے لیے میکائیل فرشتہ. اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. یہ آخری وقت کی بات کریں. اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. ورس 2 میں لکھا ہے, اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے, بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے ابدی. ورس 3 ہے اصل جس کے میں. اور اہل دانش نور و فلک کی مانند چمکیں گے, اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبداللہ آباد تک روشن ہوں گے. ذرا پڑھیں ورس 3 کو. those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. ٹھیک ہے, یہ ایمانداروں کی اور مقدسین کی بات کی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ایسے راست باز لوگوں کو بھی کیا کرے گا. جب وہ جلالی ملک جو چلا گیا, اسرائیل کے ملک میں چلا گیا, تو وہاں پر جو بھی خدا کے لوگ تھے, جو کاہن تھے, جو راست باز لوگ تھے, جو لیڈر تھے, ان کو اس نے کیا کیا کہ بعض اجرام فلک کو ستاروں کو زمین پر گرایا اور لتاڑا. اٹس مین ہی شیڈ مینی ایک وقت میں اس نے تقریباً کہتے ہیں کہ 85 to 87,000 جوس کو کا بلڈ ایک ٹائم میں بڑھا. ویسے یہ اس وقت کی ہسٹری ہے جس میں بائبل میں ایک گیپ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ کے بیچ میں ایک 400 سال کا گیپ ہے. اس میں یہ سارا کچھ یہ بات کی جا رہی ہے جب الیگزینڈر دی گریٹ اور اس کے بعد جو حکومتیں ہیں. اور اس کے بارے میں اگر ہم اس کے بارے میں ہسٹری پڑھنا چاہیں, کبھی سنا بک آف مقابیس, یہ کیتھولک کی کتاب میں بک ہے. اصل میں 4 مقابیس کی بک ہے. یہ ہے ہسٹری آف جوش. یہ اس پیریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں یہ سارا کچھ ہوا. تو لیکن 2 ان میں سے بک جو ہیں جو کیتھولک والے کہتے ہیں کہ دے آر ڈیوائن, تو انہوں نے اپنی اس میں شامل کیا ہوا ہے. اٹس ناٹ ڈیوائن but that is good to understand the history. کیونکہ کئی باتیں ہم بائبل کی, جیسے ہم چاہیں جی الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں یا انتاکس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو ہم سیکولر ہسٹری میں جا کے دیکھ. تو اگر ہم سیکولر ہسٹری کو چیک کر سکتے, why not we can just go and check بک آف مقابیس. تو وہاں کو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ملے گی کہ اس بادشاہ نے, اس انتاکس ایپیفنی نے جو ظلم اور جو بربریت کا تماشا اس قوم کے ساتھ کیا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ میں اس میں سے کچھ مطلب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اس لیے تاکہ آپ کو اس انتاکس کی, کیونکہ یہ 3-4 اگر آپ کو سمجھ نہیں نہ آئے تھے 9 to 12 تک, تو اس
کے بارے میں یا اس کی ہسٹری یہاں سے پتہ چلتی ہے. تو مقابیس میں اگر دیکھے جا کے تو اس میں لکھا ہے سیکنڈ مقابیس اس کا 4 باب. تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب سلوکس کی وفات کے بعد انطاکس ملقب اپیفنیس مملکت پر قابض ہوا تو انایا کے بھائی یاسون نے ناجائز وسائل سے کاہن اعظم کا عہدہ اختیار کیا. یہ اس وقت یہ ایک یہودی تھا جس نے رشوت سے نا غلط بیانی سے اسے کہا کہ مجھے کاہن بنا دے. اس نے بادشاہ کے حضور حاضر کر اس کو 360 کنتار چاندی کی اور دوسری آمدنی سے 80 کنتار کا وعدہ کیا. اس کے علاوہ وہ اور 150 کا ذمہ دار ہوا کہ اس نے وعدہ کیا میں تجھے لاہور دے آؤں گا. اور اس کو بادشاہ کی طرف سے اجازت ملے کہ وہ اپنے ہی اختیار سے ایک ورزش خانہ اور ایک دنگل قائم کرے اور اہل یروشلم کو انطاکیہ کی فہرست میں مدرج کرے. کچھ چیزاں میں پڑھ رہا تھا بعد چ ایکسپلین کریں تسی کہو گے کہڑی گلاں لکھی تو دیٹ واٹ ایکچولی ہیپن ان دا ہسٹری. اور اس کے بعد بادشاہ نے یہ منظور کر لیا. یاسون نے ریاست کو سنبھال کر دیر نہ کی اور اپنے ہم قوموں کو یونانی عادتوں پر لائے. کیا کیا؟ وہ شریر آدمی تھا, یہودی تھا لیکن ہی واز وکڈ. اور اس نے کہا کہ انطاکس نے جب قبضہ کر لیا ادھر تو اس نے اس کے پاس جا کر کہا کہ مجھے تو پریسٹ بنا دے تو میں ان کو کہوں گا کہ ان کو تمہاری عادتیں سکھاؤں گا, میں ان کو گریک کسٹم سکھاؤں گا, گریک ورشپ سکھاؤں گا. تو لکھا ہے اس نے پہلے تو جا کے کیا کیا, اس نے ایک ورزش خانہ اور ایک دنگل قائم کیا, سپورٹس سینٹر قائم کر دیا وہاں پہ جا کے. دیکھا نا کہ ایک ورزش خانہ یعنی کہ ایکسرسائز اور سپورٹس اینڈ دنگل اور کشتیاں, یہ جو ہم اسٹیڈیم یہ سارا کچھ کبھی دیکھتے ہیں بالکل یہ سارا کچھ انہوں نے شروع کیا. رومنس تو آ کے ان چیزوں کو دے اڈاپٹڈ گریکس گاڈس آل, تو گریکس نے سارا کچھ پہلے سے پھیلا دیا. تو لکھا ہے اور اس نے بہت سے یہودی غدار لوگ جو تھے جیسے یاسون کا جیسن اس کو انگلش میں نام آیا, انہوں نے یہ کام کیا. اس نے کیا کیا کہ جو ہی اس کو اختیار مل گیا بادشاہ کی طرف سے تو اس نے دیر نہ کی اور اپنے ہم قوموں کو یونانی عادتوں پر لانا اور اس نے ان خاص اعزازوں کو موقوف کر دیا جو بادشاہوں نے اپنی مرضی سے یوحنا ابھی اولمپس کی معرفت یہودی کو عطا کیے تھے. یہ وہی اولمپس ہے جو سفیر بنا کر بھیجا گیا تاکہ اہل روما کے ساتھ عہد رفاقت تعاون اچھا اور شرعی دستوروں کو باطل کرے, یعنی شریعت کی جو چیزیں اور احکام تھے ان کو اس نے ختم کیا. اور لکھا ہے اور بلکہ اس کے اگینسٹ ایک لاز شروع کر دیا جو خدا کے لاز تھے نا اس کے خلاف اس نے رائج کروائے. اور اس نے یہ جرت بھی کی کہ کثرت خانہ قلعہ کے دامن ہی میں قائم کر دیا اور منتخب نوجوانوں کو یونانی ٹوپی پہنانا سکھایا. یونانی رسم و رواج بھی, یونانی لباس, یونانی کسٹم سارے اس نے بلکہ شریعت کے اگینسٹ ان کو سکھانا شروع کر دیا. اور بے دین اور ناکہن یاسون کی شدت شرارت کے سبب سے یونانیت نے اس قدر ترقی حاصل کر لی اور اجنبی اخلاق یہاں تک پھیلتے گئے سننا کہ کاہن مذبح کی خدمت کی خواہش نہ کرتے تھے. وہ اتنا کہ انہوں نے ہو گیا کہ انہوں نے ایسے اٹریکشن پیدا کر دی اور ایکسرسائز اور یہ اور بالکل اس کے ساتھ ہی ہیکل کے قریب ہی یہ سارا کچھ کام اس نے شروع کر دیا. تو کاہن جو تھے انہوں نے اندر اٹریکشن پیدا کی. اٹریکشن اصل میں کیا تھی میں مختصر سے بیان کروں گا, اگر آپ کو کیتھولک کی بائبل ملے تو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں. کچھ باتیں آپ صرف پڑھ سکتے ہو اپنے تک, یہ اتنی کہ انسان بات نہیں کر سکتا کیونکہ گریک کا جو سٹائل تھا کہ وہ ایکسرسائز کرتے, جب وہ ریسلنگ کرتے تو ان کا سٹائل تھا کہ وہ زیادہ تر نیکڈ کرتے تھے. تو وہ اس طرح کی جو رسمیں انہوں نے شروع کی اور لیڈیز کی بھی ہوتی تھی سب کچھ. تو یہ اٹریکشن جو پریسٹ کو بھی ان سارے خدا پرست لوگوں کو بھی اس طرف لگانا شروع کر دی. تو لکھا ہے کہ کاہن مذبح کی خدمت کی خواہش نہ کرتے تھے اور ہیکل کی حقارت کر کے قربانیوں سے غفلت کرتے تھے اور سنگ قرض کے بلاوا کے بعد اکھاڑے کی نجائز کھیل اس کو ہی کرتے تھے.
حصہ اٹھانے کے لیے بہت جلدی اپنا اگر ہیکل چ کوئی کام بھی ہے نا کوئی انہوں جلدی جلدی کر کے فکر ہوندا سی کہ اوتھے سپورٹ سینٹر جانا ہے اوتھے جا اور اپنی قومی عزتوں کو خفیف سمجھ کر یونانی مخافر کی زیادہ قدر کرتے تھے، لیکن انہی باتوں کے سبب سے وہ خطرناک حالت میں پڑ گئے، کیونکہ جن کی روش کے وہ حریص تھے، یہاں پہ وہ ہے سیکشول اٹریکشن جو تھی ان کی، اور جن کی وہ ہر بات میں نقل کرنا چاہتے تھے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم آج بھی، میں جب یہ پڑھ رہا تھا میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں اٹس گڈ ٹو ریڈ ایز اے ہسٹری کہ کیا ہوا کہ آج بھی نئی نئی جو ایجادات اور نئی نئی اٹریکشن نکلتی ہے، انسان ان کے لیے بھاگ کی طرف جاتا، بھاگ کے جاتا ہے کہ ہم یوگا کر لیں، ہم یہ کر لیں. ہاں بڑا اچھا ہے یہاں پہ ورزش کا یا اپنے آپ کو فٹ رکھنا، لیکن جو خطرناک حالت ہوتی ہے کہ آپ اپنے خدا سے یوگا، جب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں دبئی میں تھا تو یوگا کی میرا ایک دوست کیا کرتا تھا، لیکن جب میرا دل کرتا ہے میں بھی کروں ایکسرسائز بھی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جب ایک کتاب مجھے دی اس میں لکھا تھا کہ ایکسرسائز کے دوران آپ نے یہ ورڈز یوز کرنے ہیں، اوم اور لائک دس اینڈ کچھ چانٹنگ وغیرہ. ہاں یوگا تو ٹھیک تو اور بھی اور دوسری چیزیں آپ کو یہ چیزیں ہمیشہ میں ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اپنے خدا کے خلاف تو نہیں کہیں جا رہا. لکھا ہے اور جن کی یہ نقل کرنا چاہتے تھے ہر بات میں، وہی ان کے دشمن اور ان پر ظلم کرنے والے ہو گئے. پس الہی قوانین کی خلاف شرارت کرنا بے سزا نہیں جاتا، جس طرح آنے والے واقعہ سے ثابت. یعنی کہ اگر یو آر گوئنگ اگینسٹ دا لا آف گاڈ تو کہتے ہیں کہ ان فیوچر یو ول دے ول کاسٹ یو. تو اس نے کہا کہ آگے ایسا ہی ہوا. چیپٹر 6 میں تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ نے ایک عمر سیدھا اتینی کو بھیجا کہ یہودیوں کو مجبور کرے سننا کہ وہ اپنے آبائی قوانین سے برگشتہ ہو جائیں، جو تیرے باپ دادا جن کسٹم پہ چلتے آ رہے، جو ایک کرتے رہے، وہ بالکل بند کر دیں اور خدا کے شرائع کی پیروی نہ کریں. ڈونٹ فالو دا لا آف گاڈ، اور کہ یروشلم کی ہیکل کو نپاک کر اور اسے اولمپس کے زیوس کے لیے مخصوص کریں. زیوس دیوتا کی ورشپ وہاں پہ ہو، اولمپس کے دیوتا کے زیوس کی وہاں پر پرستش ہو، اور جزین کی ہیکل کو وہاں کے رہنے والوں کی خواہش کے مطابق مسافر پرور زیوس کے لیے مخصوص کرے. بدی کی یہ روش عام لوگوں کے لیے بھی ناقابل برداشت اور نفرت انگیز تھی. ہیکل غیر قوم، اوباش اور فاشا عورتوں کی عیاشی اور مے خواری سے بڑھ گئی. ہیکل the temple of God was the house of prostitute بن گیا. ہمیں کبھی بے شک یہ سیکولر ہسٹری میں ہے نظر نہیں آتا کہ کیوں خدا نے تباہ کر دیا ہیکل، کیوں اتنا خون بہایا گیا. تو یہ چیزیں کی وجہ سے یہ اتنی ڈیفائل ہو گئی کہ وہاں پر جہاں پہ خدا اور یہوہ کی ورشپ ہوتی تھی، وہاں پہ زیوس کی اور ڈفرینٹ دیوتاؤں کی، دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتی تھی. اور لکھا ہے کہ غیر قوم کے اوباش یعنی کہ بدماش، فاشا پروسٹیٹیوٹ عورتوں کی عیاشی اور مے خواری سے بھر گئی. یار جس نے اپنے محل میں صرف ہیکل کا ایک ضرور پڑھ کے اسے شراب پی، اس کا کیا اثر، اس کی کنگڈم ساری خراب ہو گئی. تو جو ہیکل کے اندر یہ کام کرتے تھے، اور لکھا ہے کیونکہ وہ مقدس صحن میں عورتوں سے ملتے اور اس کے اندر ناجائز چیزیں لاتے، یعنی کہ مقدس جو اور مذبح حرام اور شریعت میں ممنوع چیزوں سے ڈھانپا گیا. کسی کو اجازت نہ تھی کہ سبت یا آبائی عیدوں کو منائے اور اپنے آپ کو یہودی کہے. اپنے آپ کو یہودی بھی نہ کہے، کوئی سبت بھی نہ منائے، کوئی عید بھی منائے. اتنا اس نے ظلم کیا آگے. اور بلکہ ہر ماہ کو بادشاہ کے یوم پیدائش کے موقع پر لوگ جب وہ ہر مہینے اپنی برتھ ڈے مناتا تھا، ہر ماہ بادشاہ کے یوم پیدائش کے موقع پر لوگ جبرن تناول ذبیحہ کے لیے لائے جاتے اور دیونیسیس کے تہوار کے موقع پر مجبور کیے جاتے کہ عشق پیچا کا تاج پہنے ہوئے، یعنی کہ ہر طرح کے جلوس میں شامل ہو، اور بیلتموس کے بہکانے سے آس پاس کے یونانی شہروں میں. اور اگر کوئی اور ختنہ نہیں کرانا، ختنہ جو کراتا تھا اس کو کیا کرتے تھے آگے لکھا ہے، اور یوں دو ختنے کے لیے اس نے منع کر دیا تھا. 2 عورتوں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کا ختنہ کیا ہے، تو ان کے بچے
مار کر ان کی باڈیز ان کے عورتوں کے ساتھ لٹکا کر تو ان کو پھر شہر میں پڑھایا. اس طرح کی ظلم انہوں نے شروع کیا اور بہت سا یہودیوں کو قتل کیا. بلکہ مذبح کے اوپر جو آلٹر تھا اس کے اوپر انہوں نے نہ صرف خنزیر کی، بلکہ آپ کو یہ پکچر نظر آئی ہے، یہ مذبح کے اوپر قتل و غارت یہودیوں کا اور ان کے ذبح کیا جاتا ان کو، اس طرح کا کام شروع. اور بلکہ اندر جا کر اس نے ہیکل کے جتنی چیزیں تھیں توڑ پھوڑ کے، سونا چاندی جو بلکہ سونے زیادہ وہ اکھاڑ کے لے گیا، اور جہاں پر مذبے تھے ان کو بھی اس نے ڈھا دیا، اور وہاں پر زیوس دیوتا کی وہ پرستی کرتے. اور منع تھا یہودی کسٹم منایا جائے، نہ سبت منایا جائے، نہ عید کو منائی جائے. جو یہودی کئی اپنے آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو یہ شخص تھا جس کے بارے میں لکھا ہے، اور جرام خطا کاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالہ کیے گئے. اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا. بیچ میں بہت سے یہودی تھے جو خدا سے دور ہو گئے اور ان کی رسموں، بلکہ آپ آگے جا کے فرسٹ مقابی سے اس کا پہلا چیپٹر ہی پڑھے تو لکھا کاہن اور یہودی ان کی رسموں میں ان کی دیوتاؤں کی پوجا کرنی شروع کر. اور لیکن بیچ میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم مرنا قبول کریں گے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ورشپ اینی ادر گاڈ، اور کسی دوسری دیوتا کو پرستش نہیں کریں گے، ہم اپنے خدا کے. اور ہی کلڈ thousands of people in Taka City. اور اس طرح کے بھی ایک واقعہ کہ ایک ماں تھی، اس کے 7 بچے تھے، وہ اس نے کہا کہ اس کو جا کے ورشپ کرنی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں کرنا. اس کے سامنے بچوں کے پہلے ایک بچے کے پہلے ہاتھ کاٹتے، پھر پاؤں کاٹتے، پھر اس کو ابلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتے. اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں. ایک ایک کر کے اسی طرح اس کی ماں کے سامنے ابالے گئے، کاٹے گئے بچے، 7 sons اس کے سامنے. اس کے بعد اس کو بھی اس طرح. تو یہ اس سارے مطلب کہ نا پیریڈ میں ہوتا رہا. انتاکس جو تھا اس نے یہ ظلم کیا، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے چیپٹر ورس 9 to 12 تک کہ اس نے کس قدر، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے اس فرمان روا تک اپنے آپ کو بلند کیا، دائمی قربانی کو چھین لیا، مقدس کو گرا دیا، تباہ و برباد کر دیا. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بے شک یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ کتنے بھی، اس میں ایک تو ان کی ریزن بھی بتایا گیا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، اور دوسرا اس کا ٹائم ہمیشہ مختصر ہے. پھر ورس 30 میں لکھا ہے، آ جائیں واپس دانیہ پہ. تب میں نے ایک قدسی کو کلام کرتے سنا، اور دوسرے قدسی نے اسی قدسی سے، یعنی کہ ہولی ون جو کلام کرتا تھا، پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطا کاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پامال ہوتے ہیں کب تک رہے. اب جب یہ سارا کچھ، جیسے میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا گرافی سکھایا ہے کہ کس طرح جب اس نے یہ دیکھا، اور دانیل بے شک کس قدر پریشان ہوا ہوگا. اب دیکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے جس ہیکل کی طرف وہ دن میں 3 دفعہ رخ کر کے دعا کیا کرتا تھا، اور اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، پمال کیا جا رہا ہے، ڈیفائل کیا جا رہا ہے وہاں خدا کے مقدس کو. وہاں پر بلکہ خنزیر کی اور دوسرے پلید جانوروں کی وہ کہتے تھے. بلکہ ایک دفعہ اس نے وہاں ہیکل میں گیا تو سارے جو پریسٹ اور کاہن سارا جیسے کافی دیر سے وہ آگے وہ کہنے ہم نہیں آنے دیں. اس نے وہیں وہ کیا کیا، اس نے پگ لے کے تو اس کی قربانی کرائی، اور ان سب جو کاہن تھے اس کے اندر سے جو سارا گند نکال کے تو ان کو زبردستی کھلایا ان کاہنوں کو، اور ساتھ میں قتل کرتا گیا. یعنی کہ اس طرح کی. تو دانیل کو اب یہ رویا میں دکھایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی. اور پہلے بھی لکھا کہ وہ مردہ سا ہو کے گر پڑا. تو یہاں پر بھی جب وہ یہ دیکھ رہا تھا تو لکھا ورس سے تب میں نے ایک قدسی کو کلام کرتے سنا. یعنی کہ ایون اینجلز دا ہولی ون واز ورڈ، پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خدا کا مقدس جو ہے، جو ہولی ون کا آلٹر ہے، دا پاک ترین مقام ہے، ہولی آف ہولی، اس کی اتنی ڈیفائل ہو رہا ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ وہ کب تک ہوگا. تو لکھا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا.
یہ ایک ٹائم پیریڈ دیا جس کے بارے میں میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تھوڑی سی میں نے اسٹڈی کیا کہ وہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا تو ایگزیکٹلی دا سیم ٹائم پیریڈ میں ہیکل کو دوبارہ پاک کیا. اور وہ ہسٹری بھی مقابض کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ کاہن تھا, متتایا پتہ, تو اس کے 5 بیٹے تھے جس میں سے ایک بیٹا تھا یہودا مکابی جس کے نام سے یہ کتاب ہے. تو وہ مکابی جو تھا وہ انہوں نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو دے لیفٹ اپنا گھرانہ لے کے تو وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. تو پھر وہاں پر جا کے انہوں نے ایک گروپ تیار کیا. تو پھر وہ دے اسٹارٹ فائٹنگ تو اس کے اتنے دنوں کے بعد یہ اگر 2300 صبح و شام تک اس کے بعد, اور اس کے بعد میں لکھا ہے یہ ہوتا ہے 171 بی سی ٹو 165 بی سی کے درمیان میں پیریڈ ہے جب یہودا مکابی نے, جو اس کے ڈیٹ کہتے ہیں 25 دسمبر 165 بی سی جب اس نے ہیکل کو پاک کروایا. اور آج بھی وہ ہیکل کو کی ری ڈیڈیکیشن مناتے ہیں جسے ہم ہانوکا کے نام سے جانتے ہیں. اس کا ری ڈیڈیکیشن آف دا ٹیمپل. انہوں نے پھر ان کو نکال دیا, ان پہ فتح حاصل کر دی یہودا مکابی کے ذریعے سے. وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, وہ اس کی ہسٹری آپ اگر پڑھیں کس طرح انہوں نے ان کے ساتھ جنگیں کی, بڑا خون بہایا. تو لیکن یہ اس میں میریکل یہ ہے کہ وہ آئل نہیں تھا وہاں پہ ہیکل میں جلانے کے لیے. تو آئل کو تیار کرنے کے لیے وہ کتنے 9 ڈیز 8 کے 9 ڈیز لگتے تھے جو ہیکل میں, کیونکہ وہ شمعدان بھی توڑ دیا, سب کچھ توڑ دیا. بناتے ہیں یہ جوس بناتے ہیں نا, جوس بناتے ہیں, وہ بناتے ہیں. تو وہ اس کو بنانے کے لیے جو ہیکل میں استعمال کیا جاتا وہ کینڈل, وہ شمعدان منورہ جلانے کے لیے اس کو ٹائم لگا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو 1 دن کا ہی تیل ہے تو انہوں نے بنانا شروع کر دیا. لیکن معجزانہ طور پر وہ 9 ڈیز تک چلتا رہا. تو آج آپ نے دیکھا نا ایک ملتا ہے 9 کا بھی دیکھا ہوگا, وہ صرف اس کی یاد میں جو کیا جاتا ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی منائی جاتی تھی. یہ عید تجدید کا ذکر ہے, ری ڈیڈیکیشن آف دا ٹیمپل. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جھاڑوں کے دن تھے, سردی کے دن تھے لکھا, اور خداوند سلیمانی برآمدہ میں پھر رہے تھے, اور یہودی نے آ کے کہا کہ تو کب تک ہمارے دلوں کو ڈاواں ڈول کرتا رہے گا, ہمیں بتا اگر تو مسیح ہے. دیٹ واز اے ٹائم. اور لکھا چراغاں تھا, اور آج بھی اس وقت پھر وہ ہر دسمبر کو 25 کو کیا کرتے تھے لائٹنگ. یہ لائٹنگ کا ہوتا تھا. ہاں, تو آج کبھی کبھی دیکھیں وہ کرسمس کے ساتھ ہی ان کا وہ آتا ہے جو یہ ساری ہسٹری ہے کہ اس سے ان پورے دنوں میں جو یہاں پہ لکھا ہے وہ ری ڈیڈیکیٹ کیا گیا, اس کو پاک کیا گیا, صاف کیا گیا. لیکن دیٹ واز اونلی ریمین فار 100 ایئرس. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے رومنز آ گئے اور رومنز نے قبضہ کر لیا, اور پھر وہ ہسٹری شروع ہوئی جس میں خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں. دیٹ از ہسٹری یو کین ریڈ ان دا بائبل. تو لکھا ہے, اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ 2300 صبح اور شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جگہ وہ کیا گیا. ٹھیک ہے, آگے ہم نے پڑھا تھا تبھی. آج اب آگے آ جائے ورس 23 میں. اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترشرو اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا. دیٹ از دا اینٹی کرائسٹ. یہ وہ جو ان کی سلطنت کے آخری ایام میں, یعنی کہ وہ جو پہلی سلطنت تھی ان کے بعد یہ ذکر جس کے بارے میں ہم پہلے چیپٹر 7 میں پڑھا ہے نا, جو 10 کنگڈم مل کر ایک کنگڈم بنا لیں گی. آج تک ہم نے ہسٹری میں اس طرح کا کوئی نہیں پڑھا کہ 10 لوگ, بے شک ہم نے یورپین یونین بنی ہے لیکن اس میں بہت سارے, لیکن دے آر ناٹ ون کنگڈم یٹ, دے آر ناٹ ہیو ون لیڈر, دے آر ناٹ ون کرنسی اور ون لا ابھی تک. پھر بھی اپنی اپنی جگہوں پہ جو اس میں آگے ہیں وہ اپنے اپنی کنٹری میں اپنے اپنے لا کے ساتھ ہیں. پھر بھی تو ایک کنٹری, ایک ان کا پاسپورٹ ہوگا, ایک کرنسی ہوگی, ایون ایک لینگویج, ایک مذہب بنائے گا. تو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ہونا سی بیون یورپین یونین دیکھیے 15 نے 20 نے 3 نے کٹ نے, دے ول آہستہ آہستہ جو ہو گئے وہ 10 تک آ گئے.
تو پھر وہ اب وہ ایک یونائٹ کنگڈم بنے گی, اور دیٹ کنگڈم جو لکھی ہے کہ 10 ہون دین دے ول, ان میں سے ایک چھوٹا سا سین, اسی کو آگے تھوڑا سا پڑھیں, اینٹی کرائسٹ. اینٹی چھوٹا نکلے گا, یعنی کہ ہی از ناٹ کمنگ ود ویری جنگ کر کے آنا نا, بڑی آہستہ آہستہ وہ کر کے آئے گا, پھر طاقتور ہوتا جائے گا. بالکل. ریولیشن میں آپ پڑھتے ہیں جب سیلیں کھولی جاتی ہیں تو پہلی سیل کھلتی ہے تو کیا آتا ہے, یاد ہو, سفید گھوڑا, اس کے ہاتھ میں کمان ہے, with peace جو لکھا ہے, ہاں کمان ہے, تیر نہیں ہے, اور وہ پیس کے ساتھ آئے گا اور ایک دم سب پہ چھا جائے گا. یعنی کہ وہ جنگ کے ساتھ نہیں آئے گا, اس کا مطلب لکھا ہے, نہ تو وہ صلح کی خبر کے ساتھ. یہ کہ آج دنیا میں بہت ساری پرابلمز ہیں, لیکن دے آر لوکنگ لیڈر, کمی جو ہے نا کہ ایسا لیڈر جو جتنی پرابلمز اور ایشو ہے نا ان کو سولو کر سکے. تو ابھی لکھا ہے کہ یہ ہر طرح کی اسکیم اور اتنا انٹیلیجنٹ ہوگا نا کہ دنیا نے آج تک ایسا انٹیلیجنٹ بندہ نہیں دیکھا. وہ آئے گا, وہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ ایسے ٹیبل پہ حل کرائے گا. ایون ہی ول جو آج فلسطین کا, فلسطینیوں کا اور اسرائیل کا, یہ وہ اس طرح کے کشمیر کا مسئلہ حل کرا سکتا ہے. یہ ایسا شخص, لوگ کہیں گے یہی تو بندہ چاہیے تھا. وہ پولیٹیشین ہوگا, وہ کروڈ مائنڈ ہوگا, وہ شارپ ہوگا, بریلینٹ ہوگا, ہینڈسم بھی ہوگا. He is going to be very hand. ہر اٹریکشن اس کی, بلکہ آگے اگر ورس 24 پہ رمس نواز کینیڈین پرائم منسٹر تو نہیں ہے کہیں, وہ ہر پاس ہی ٹوٹ جاتا ہے, کدی نماز پڑھن, کدی کوئی, کدی کینیڈین ون ہے, وہ اس طرح کا کوئی ہوگا. اس طرح کا ہوگا. ورس 24 میں لکھا ہے یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں, اور عجیب طرح سے برباد کرے گا, برومند ہوگا اور کام کرے گا, اور زورآور اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا. یعنی کہ زبردست, یعنی کہ پاور بھی ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں. اور خدا مکاشفہ کی کتاب کو ساتھ ساتھ پڑھیں کہ مکاشفہ میں وہ ایک ایسا لیڈر ہوگا جس کو ابلیس اپنی ساری قوت دے دے گا. دیٹ وہ کہتا ہے لیکن اپنی نہیں قوت ہوگی. یہ کس کی قوت ہوگی؟ ڈیول پوزیسڈ آدمی ہوگا. لیکن ڈیول پوزیسڈ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کے 2 سینگ نکلے تو بڑا ڈراؤنا یا فیس ہوئے گا اور بڑا is going to be very charming, very handsome, and آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا دل کہے گا پیچھے لگ جائے گی. وہ اس قدر آپ کے ساتھ بات کرے گا تو آپ کو جیسے بات کرتے کرتے اپنا انہیں چیلا بنا لینا, اس طرح کا. اور لکھا ہے عجیب طرح سے برباد کرے گا, برومند ہوگا, کام کرے گا. یعنی کہ یہ نہیں کہ بیٹھا بس کر حکم ہی کرے گا, وہ کر کے کھائے گا دنیا میں کہ یہ میں یہ کر دیا, وہ لوگ کہ یہ لیڈر چاہیے تھا, ایسا لیڈر ہمیں چاہیے تھا جو مذہب میں بھی ادر کر دے, سب ایسے لوگوں کو, اور ہمیں آزادی بھی دے, سارا کچھ ہوگا. اور لکھا ہے لیکن مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا. اور یہ بیچ میں آ جائے گا یہ, لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم ہوگا, 3.5 سال کا پیریڈ ہوگا. اور لکھا ہے بس 25 میں, اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے. یعنی کہ آہستہ آہستہ دیکھو نکلے گا بڑا, جب ایک چھوٹا سینگ نکلا اگو 3 زیر کر لے گا, لیکن اتنی تیزی سے یہ سب پہ چھا جائے گا نا, اپنا روب اور اپنی طاقت اور اپنی عقل اور اپنی چترائی اور اپنے کلیور مائنڈ کے ساتھ, کہ لکھا ہے کہ اس کا ہر کام جو کرے گا وہ پورا ہوگا اور خوب انجام پائے گا. پھر آہستہ آہستہ جب بندہ ترقی کرتا جاتا ہے, آپ پورا ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوا ہے, پھر دل میں گھمنڈ لکھا ہے, اور بڑا گھمنڈ کرے گا, اور صلح کے وقت میں بتھیرے کو لا کرے گا. اس کے بارے میں چیپٹر 9 میں ہم پڑھیں گے خاص اسی چیز کو. اور ہم میں نے کہا ہے نا, پہلے بڑی پکچر دکھائی, پھر وہ زوم ان کر رہا ہے آہستہ آہستہ, یہ کنگڈم, اب وہ آخری دور پہ آئے گا. تو پھر یہ ہم دیکھیں گے صلح کا ٹائم کیا ہوگا, وہ صلح کتنے سال کی ہوگی, اس میں وہ کیا کرے گا. تو یہ لکھا ہے صلح کے وقت پر پیس ٹریٹی جو ہوگی نا 7 ایئر کی, تو اس کے اندر پھر جا کے 3.5 سال کے بعد یہ صحیح کرول ہو گیا. پھر ہی از گوئنگ ٹو بی کنگ. خدا کہتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا, یسوع کے ساتھ بھی. تو پھر لکھا ہے لیکن بے ہاتھ لائے ہی شکست کھائے گا. اس مورت کو ہم نے دیکھا تھا نا, گولڈ, سلور, برونز, آئرن, ٹانگیں آئرن کی, اور نیچے پیر تھے جس میں 10 کنگڈم تھی, مٹی اور آئرن کی بنی ہوئی. تو پھر لکھا ہے پھر ایک پتھر
लिखा बगैर हाथ हिलाए काटा गया और उस मूर्त को लगा और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। दैट स्टोन एंड ये चट्टान कौन है? खुदा यानी कि उसने कुछ ये नहीं करना, खुदा जिसने धूम ये फिनिश खत्म। तो लिखा वर्स 26 में लिखा है, और ये सुबह शाम की रोया, जो रोया बताई गई है यकीनी है, यानी कि इट्स ट्रू। ये कोई बात ऐसी नहीं कि बात पता नहीं की ख्याल है किसी का, ये सिर्फ वो लिखा कि सिर्फ रोया में पेश किए गई या ड्रीम में, बट इट इज ट्रू। लेकिन ये फरिश्ता जो उसको समझा रहा है वो उसे कह रहा है, लेकिन तू इस रोया को बंद रख क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के अयाम से है, कि ये अभी के लिए नहीं है, अभी इसको बंद कर दे। दैट इज टॉकिंग अबाउट द लास्ट टाइम, बहुत बाद में होने वाला वाकया है। तो लिखा मुझे दानियल को गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा, फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था लेकिन इसको कोई ना समझा। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि दानियल ये फिर भी बीमार होके उठ के तो काम चला गया, क्योंकि बादशाह का वो वजीर था तो काम में, लेकिन अंदर चल रहा था। और चैप्टर 9 इज अमेजिंग चैप्टर है, आप उसको जरूर पढ़ के आए। नेक्स्ट वीक हम जब उसकी डेप्थ में जाएंगे तो यू विल एंजॉय एंड यू विल बी ब्लेस्ड। आमीन। खुदा अब तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे भला है, तेरी शफ़क़त करती है। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन के बड़े ही परफेक्ट टाइम पर खुदावन तूने हमें इस किताब को खोलने, इस पर गौर करने, सुनने, समझने और शेयर करने का मौका दिया खुदावन। बेशक हम उसकी सारी गहराइयों को, सारी उसकी बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन हम जानते हैं कि जितना हमारे लिए ज़रूरी है तो हमें हम पर खोलेगा, बल्कि अपने बच्चों पर खोले। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तू सच्चा खुदा है, तेरा कलाम जो है वो आग से ताया हुआ कलाम है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं इस पाक कलाम के लिए, इस जिंदा कलाम के लिए जो अज़ल से अब तक सच्चा है, कायम है और हमेशा कायम रहेगा। हमें इस चीज़ों को समझने और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने और इन पर गौर करने का फजल अता करके, ताकि जीसस ने भी पढ़े। और जिस तरह माफ करते हैं God bless you. Thank you for joining. See you next week.